على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 اگست بروز سوموار 2022 بعد نماز عشاء کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ یوسف آیت نمبر 93 سے لے کر آیت نمبر 100 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل یہ بیان ہوا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یغفر اللہ لکم، اور اللہ تعالیٰ بھی تمہارے قصوروں کو معاف فرما دے۔ وہو ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب اگلا حکم یہ فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا پیرہن لے جاؤ، میری قمیص لے جاؤ، فالقوہ، پس ڈالو اسے، علی وجہ ابیہ، میرے باپ کے چہرے پر، تو یاتی بہ ایاتی بصیرا، اللہ وہ بینائی واپس عطا فرما دے گا۔ اب آپ ذرا اس بات کو سمجھیں، اس سے سارا مسئلہ کہ اہل سنت ثابت ہو رہا ہے۔ ہم برکت کے قائل ہیں، یہ برکت کا بیان ہے، نہیں سمجھے آپ؟ کہ قمیص جو ہے یوسف علیہ السلام کی، اس میں ایک روایت تو یہ ہے کہ جی یہ وہی قمیص ہے جو جنت سے آئی اور ابراہیم علیہ السلام کو پہنائی گئی، کیونکہ نمرود والوں نے ان کے کپڑے اتار کے آگ میں پھینکا تھا۔ یہ قمیص پھر انہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دی، ابراہیم علیہ السلام نے، انہوں نے اپنے بیٹے یعقوب کو دی، اور یعقوب نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ تو یہ قمیص دے کر بھیجا، یہ قمیص چونکہ جنت سے آئی تھی۔ اب سیدھی بات ہے کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ قمیص سے حضرت یوسف خود اعلیٰ ہیں، اور حضرت یوسف کا جو بدن ہے اور جو ان کا حسن مبارک ہے یہ خود جنت سے آیا ہے۔ لہذا عام ان کا کرتا تھا، عام ان کی قمیص مبارک تھی جو ان کے جسم مبارک سے، بولو کچھ تو بولو، جو آتا ہے وہ بول دو، جو ان کے جسم مبارک سے لگی ہوئی تھی، مس ہوئی تھی، اس میں حضرت یوسف کی برکت آ چکی تھی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے بچوں میں بھی برکت ہوتی ہے، پانی چھوڑ دیں اس میں بھی برکت ہے۔ اب میرے پیر صاحب پیشوا اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر مفسر قرآن جناب پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب یہاں تشریف لائے جمعہ پڑھانے کے لیے، کھانا میرے پاس اوپر آپ تناول فرما رہے تھے، تو میں بالکل کھڑا تھا جیسے خادم کھڑا ہوتا ہے۔ تمہیں تاں دس رہے ہیں بھی تسی یہ نہ سمجھو یہ پیروں نو مندہ ہی نہیں، پیروں کو تو مانتے ہیں پر کوئی پیر ہونا چاہیے نا، نہیں سمجھے ہو؟ پیر تو بالکل اس کے پاؤں کی جوتی میرے سر کا تاج ہے، اس کے پاؤں کی خاک میری آنکھوں کا سرما ہے، پیر ہونا چاہیے، پیڑ نہیں ہونا چاہیے۔ تو پیر صاحب کھانا تناول فرما رہے تھے تو فرمان لگے کھاؤ میرے ساتھ آ کے۔ میں نے کہا جی آپ کے ساتھ تو نہیں کھا سکتا، آپ ایک لقمہ مجھے عطا فرما دیں اپنے ہاتھ سے۔ تو میں وہ لقمہ لینے لگا تو فرمان لگے نہیں، آگے آؤ میں تمہیں ہاتھ سے کھلاتا ہوں، تمہیں ہاتھ سے کھلاتا ہوں۔ تو میں نے اپنے بیٹا میرا پاس تھا، میں نے اسے کہا بھئی یہ کھانا میری زندگی کا سب سے اعلیٰ ہے کہ میرے پیر و مرشد نے اپنے ہاتھوں سے مجھے لقمہ کھلایا ہے، صرف عطا نہیں فرمایا۔ تو بہرحال یہ ادب کی باتیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کسی ولی اللہ کا جوتا مل جائے اس میں بھی برکتیں ہیں،
ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ میدے تکڑے نے. اچھا کسی ولی اللہ کی دستار مل جائے بڑی برکتیں ہیں، ان کے در کا کپڑا مل جائے، رومال مل جائے، برکتیں ہی برکتیں ہیں. جب حضرت یوسف کی قمیص میں اتنی برکت ہے تو میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز مس کر جائے اس میں کتنی برکتیں ہوں گی. بہرحال وہ قمیص بھیجی اور کہا یہ میرے باپ کے چہرے پر بھیج دینا. اور اگلا حکم کیا فرمایا؟ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، جا کر لے آؤ میرے پاس بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے سب گھر والوں کو، اپنے سب کہ میں تو حکومتی وجہ سے جا نہیں سکتا، مصروف ہوں، حکومتی کام ہے. بیٹا یہ جو فضول چل رہے ہیں ان کو بند کر دو، خیال رکھو جو ہی بجلی آئے اے سی آن کر دو. اچھا اب آپ توجہ سے قیمتی بات سمجھیے، کیا فرمایا؟ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس ہے. یہ نہیں کہا کہ ابا یعقوب کو بھی لے آؤ، کیونکہ یہ ادب کے خلاف ہے کہ کہنا باپ کو میرے پاس لے آؤ. کہنا تو یہ چاہیے کہ میں ابا کے پاس جانے کو تیار ہوں. لہذا ابے کی بات نہیں کی کہ ابے کو لے آؤ، بھائی اپنے سارے گھر والوں کو لے آؤ. اس میں حضرت یعقوب خود بخود شامل ہو گئے. اچھا جی، اب یہ فلما فصلت العیر، جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں حضرت یوسف بولے اچھا یہ کرتا کس نے پکڑا؟ یہ ان کا جو بڑا بھائی تھا نا یہودا، اس نے کہا جی یہ قمیص مجھے دے دیں، کیونکہ جب ہم نے آپ کو کنویں میں پھینکا تھا تو وہ جھوٹا خون لگا کر قمیص میں ہی لے کر گیا تھا. اس کرتے سے میں نے ابے کو بڑی تکلیف پہنچائی، اس کرتے سے میں ابے کو خوشی پہنچا کر اپنی اس غلطی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ اللہ میری وہ غلطی معاف کر دے گا. اور حضرت یوسف نے فرمایا ٹھیک ہے یار تم ہی لے جاؤ. جب یہ قافلہ ادھر سے چلا، بولو ادھر سے چلا، یہ جناب پیدل تو ہے 8 دن اور 8 راتوں کا سفر مصر سے کنعان کا، سواری پر ہے 3 دن اور 3 راتوں کا سفر. ادھر جو ہی یہ چلا قرآن کہہ رہا ہے، بولو کون کہہ رہا ہے جی؟ کیونکہ ایڈیڈیاں داڑیاں رکھ کے جو کہنا نبی نو پردے پیچھے دا پتہ نہیں، نبی نو کندھ پیچھے دا پتہ نہیں. نادانو اگر یہ حدیث ہوتی نا تو مولویوں نے کہنا سی ضعیف ہے، وہابیوں نے تو بالکل ضعیف کہنا سی، پر اب قرآن ہے پھنس گئے بیچارے، اب کچھ کر سکتے نہیں. تو سنیے ادھر سے قافلہ چلا اونٹوں والا، قالا ادھر گھر میں کنعان میں حضرت یعقوب نے فرمایا، قال ابوہم فرمایا ان کے باپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے، انی لأجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج مجھے یوسف کی یہ آ رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں، اصل ترجمہ سناؤں آپ کو، انی لأجد میں نے پا لی ہے، پا رہا ہوں، میں سونگ رہا ہوں، ریح یوسف. اب صرف سونگنے سے تو پتہ نہیں چلتا، دل بتاتا ہے کہ خوشبو کس کی ہے. آپ نے سونگا، دل بولا کلی کی خوشبو ہے، آپ نے سونگا، دل بولا گلاب کی خوشبو ہے. تو دل اور دماغ جب ملتے ہیں، ناک سونگتا ہے، پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ خوشبو فلاں چیز کی ہے. حضرات دل بھی محسوس کر رہا تھا کہ خوشبو یوسف کی آ رہی ہے، دماغ بھی گواہی دے رہا تھا، ناک سونگ رہا تھا. تو اپنی پوتی پوتیوں اور اپنی ساری بہوؤں کے سامنے فرمایا، لاجد ریح یوسف، آج میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بے وقوف خیال نہ کرو، اگر یہ نہ سمجھو کہ بڑھاپے میں سٹ پٹا گیا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ایسا کہہ رہا ہے. 40 سال ہو گئے ہیں نا بھائی، حضرت یوسف کو کہے کتنے سال ہے؟ کوئی دن نہیں گزرا کہ بیٹے کو یاد نہ کیا ہو. بیٹا کم دا ہوئے تے ابے بڑا یاد رکھ دینے بھائی، بولو یاد ہے جی. بیٹے منحوس ہون تے ابے پناہ بھی منگ دینے، یہ جو منگ دینے جی میں شیطان تو منگ دینے. تو فرمایا
کوئی دن نہ گزرا تھا کہ ذکر یوسف نہ کیا ہو، تو لہذا آج پھر کیا، پر آج ذرا وکھرے انداز سے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، میں خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ بڈھا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے عقل کام تو آ رہی ہے۔ قالو، وہ سارے پوتے پوتیاں سب بولے، تاللہ، کہنے لگے با خدا اللہ کی قسم، انک لفی دلال القدیم، انک لفی دلالک القدیم، آپ بس اپنی پرانی محبت میں ڈوب چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، آپ کو کچھ نظر ہے؟ یہاں گمراہ ہے وہ گمراہ نہیں جو دینی طور پہ ہوتا ہے، یعنی ڈوب چکے ہیں اور کچھ نظر آتا، بس ہر وقت یوسف 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 کرتے رہتے ہیں، اور کرتے کرتے آج یہ کہہ دیا کہ مجھے، یعنی آپ اپنے یوسف کی محبت میں آج حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور یہ پرانا آپ کا فنڈا ہے، کوئی آج کا مسئلہ۔ فلما، اب یہ باتیں ہو رہی تھی، ہو چکی، بعد میں آ گئے۔ فلما ان جاء البشیر، وہ پس آ پہنچا خوشخبری سنانے والا، سارے بھائی آئے، سب مسکرا رہے تھے۔ وہ جب یوسف کو پھینکا تھا کنویں میں تو سب رو رہے تھے جھوٹا، پر آج مسکراہٹ سچی تھی۔ بولو مسکراہٹ سچی تھی۔ یار ایک بات تو مجھے رہ گئی کہ یوسف علیہ السلام کو خوشبو آئی تو مولوی کہتا ہے کہ بھائی یعقوب علیہ السلام کو خوشبو آئی یوسف علیہ السلام کی، تو مولوی کہتا ہے جب کنویں میں پھینکا تھا تب خوشبو کیوں نہیں آئی؟ سوال تو بنتا ہے نا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جب اللہ دے تب نبی لیتا ہے۔ بولو تب نبی، اس وقت اللہ نے خوشبو نہیں دی، امتحان تھا۔ آج چونکہ امتحان ختم ہونے والا ہے، اللہ نے خوشبو بھی عطا فرما دی، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جس نبی کا سونگنا اتنا کامل ہے اس کا دیکھنا اور سننا کتنا اعلیٰ ہوگا۔ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ 3 میل سے دور چیونٹیوں کی آپس کی بات سلیمان علیہ السلام نے کانوں سے سن لی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، اور وہ مسکرا پڑے کہ یہ چیونٹی کیا باتیں کر رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں سمجھ آ رہی؟ تو خیر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ فلما ان جاء البشیر، وہ جب آئے تو خوشخبری لے کر، سب خوش ہنستے ہنستے، اور اگلا بیٹا نعرے لا رہا تھا ابا جی یوسف مل گیا، ابا جی یوسف مل گیا، اور یہ میں اس کی قمیص لے کر آیا ہوں۔ القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، اس نے وہ ڈالا پیرہن یعنی کرتا مبارک آپ کے چہرے پر تو فوراً بینائی واپس آ گئی۔ اللہ ویسے نہیں شفا دے سکتا تھا؟ یار بولو تو صحیح نا۔ یہ پھر پوچھتے نے تسی اتنے کی لین گئے ہو، تو میں کہا قمیص اتنے کی لین آئیے، اگلا بھی نبی ہے، یعقوب علیہ السلام بھی، پر اللہ دس رہے ہیں نا کہ میں وسیلے تھوڑے واسطے پیدا کیتے نے۔ یہ نادان نے، اور جو میرا لینگویج سٹائل ہے کہ الو دے پٹھے نے، ایک ال کدے بھی سمجھ سکتے، اور معذرت نال میں وچوں آیا انہاں دے سمجھ بھی جان منن کے نہیں، ضدی نے، یہ تے میری قسمت جاگی کہ میں سمجھ کے من گیا۔ یہ ضدی نے ضدی، اور قرآن نال ضد لائی بیٹھے نے، یا اکھاں تے کرتا پھریا اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ اس لیے اسی کہنے ہیں داتا صاحب دے لنگر وچ شفا ہے، پاک وطن دے لنگر وچ شفا ہے، ہر ختم والے لنگر وچ شفا ہے، اور میلاد مصطفیٰ دے لنگر وچ شفا ہے، پر انہاں نوں یہ شفا سمجھ چلو بنائی واپس آ گئی۔ قالا، تے پھر وہ جڑے پوتیاں پوتے کہہ رہے سی ابا جی تسی تے ڈوبی گئے ہو یوسف دی محبت وچ، انہوں نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نہیں تم سے کہتا تھا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جس کو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ نے مجھے غیب کے علوم عطا فرمائے ہیں۔ قالو، تو سارے بیٹے پوتیاں پوتے سب کہنے لگے یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ابا جی، اے پدر محترم، مغفرت مانگیے ہمارے لیے گناہوں سے، انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی قصوروار تھے۔ بولو بے شک ہم ہی قصوروار، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ قالا، تو فرمایا سوفا،
استغفر لکم ربی، ان قریب مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے رب سے۔ اسی وقت کیوں نہیں مانگی؟ وہ دن کا ٹائم تھا۔ حضرت یعقوب چاہتے تھے تہجد کے وقت ان کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ نمبر 2، حضرت یعقوب کو پتہ تھا کہ رات شب جمعہ آ رہی ہے تو رات کو مانگوں گا۔ نمبر 3، حضرت یعقوب یہ چاہتے تھے کہ پہلے تمہارا بھائی یوسف معاف کرے، کیونکہ یہ حق العباد کا مسئلہ ہے، حضرت یوسف معاف کریں گے تو رب معاف کرے گا نا، لہذا پہلے وہ کرے پھر میں رب سے دعا مانگ دوں گا۔ اور چوتھی وجہ یہ تھی کہ حضرت یعقوب چاہتے تھے کہ میں اس وقت خوشی کے عالم میں افراتفری ہے، دعا نہیں مانگتا، رو رو کر گڑ گڑا کر رب سے علیحدگی میں دعا مانگوں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو ہے ہی غفور اور رحم فرمانے والا۔ اب آپ کو ایک موتی دوں اگر سبحان اللہ کہیں۔ 20 وقت ایسے ہیں، بولو کتنے؟ 20۔ ان میں جب بھی دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 1، تہجد کا وقت۔ سبحان اللہ مک گئی تھوڑے دامن چ بھی واری بھی اللہ کا ذکر کوئی نہیں نکلنا۔ تہجد کے وقت میں جو دعا مانگو قبول۔ نمبر 2، طلوع صبح صادق، صبح وہ جب اذان سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگو رب قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 3، سنت فجر کے بعد، فجر کی سنتوں کے اور فرضوں سے پہلے جو دعا مانگو رب قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 4، فجر کی نماز کے فوراً بعد طلوع آفتاب سے پہلے جو دعا مانگو رب قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 5، چاشت کے وقت یعنی زوال سے 1 گھنٹہ پہلے جو دعا مانگو رب قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 6، زوال کے فوراً بعد، وہ جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے تو زوال کے فوراً بعد جو دعا مانگو رب قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 7، ظہر اور عصر کا درمیانی وقت، اس میں جو دعا مانگو رب قبول فرما لیتا ہے۔ تو سبحان اللہ تو تھوڑی مک گئی ہے۔ چلو میں اپنی سخاوت کر رہا ہوں۔ جمعے کے 2 خطبوں کے درمیانی وقفے میں، مگر یہ دعا صرف دل سے مانگنی ہے، زبان سے نہیں مانگنی۔ کوئی سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ جب خطیب ایک خطبہ دے کے بیٹھتے ہیں اور دوسرے کے کھڑا ہونے سے پہلے آپ جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہے، پر زبان سے نہیں دل سے۔ رب دل کی بھی سنتا ہے۔ اچھا جی، کتنے وقت ہو گئے بھائی؟ ستے پہ ہو، چلو لگے رہو ماشاءاللہ۔ 8 ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ نمبر 9، خطبے سے نماز جمعہ تک، مگر یہ بھی دل میں مانگے زبان سے نہ مانگے۔ جی کتنے ہو گئے؟ بولو بھائی۔ نمبر 10، بعد نماز مغرب کی نماز کے بعد عشاء سے پہلے جو دعا مانگے گے رب قبول فرما لے گا۔ نمبر 11، عصر کے بعد سورج پیلا ہونے تک جو دعا مانگے گے رب قبول فرما لے گا۔ نمبر 12، افطاری کے وقت جو دعا مانگے رب قبول فرما لیتا ہے۔ اچھا جی کتنے ہو گئے؟ 12 ہو گئے کہ 13 ہو گئے؟ 12۔ 13، سحری کے کھانے کے بعد، سحری کھانے کے بعد جو دعا مانگو قبول ہے۔ نمبر 14، بارش برسنے کے وقت جو برس رہی ہے 12ویں، جو دعا مانگو گے رب قبول فرما لے گا۔ نمبر 15، عالم کا چہرہ دیکھ کر جو دعا مانگو رب قبول فرما لیتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے بھائی، کسی سے کو اٹھ کے آ کے پڑھ لے مجھ پہ اگر آپ کو شک ہو۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں، علماء کی عظمت پہچانو۔ اچھا جی، نمبر 16، ولی اللہ کی محفل میں بیٹھ کر جو دعا مانگو رب قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 17، مقدس مقامات کی حاضری کے وقت جو دعا مانگو رب قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 18، ختم قرآن مجید کے وقت جو دعا مانگو رب قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 19، شب قدر، اس میں جو دعا مانگو رب قبول کرتا ہے۔ نمبر 20، جس وقت میرے نبی کا میلاد پاک ہوا ہے وہ 12 ربیع الاول ہو تب بھی قبول ہے،
ہر رات جس وقت حضور کا میلاد ہوا ہے روزانہ اس وقت دعا مانگو، آمد مصطفیٰ کا صدقہ روزانہ اللہ دعائیں قبول فرمائے گا۔ یہ 20 باتیں بتا دی، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو فرمایا میں صبح تمہارے لیے دعا مانگوں گا۔ اب آگے چلیے جی۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ یوسف کے روبرو ہوئے، یعنی جب یہ قافلہ چلا، جو ہی مصر کے قریب پہنچے حضرت یوسف 4000 فوجیوں کو لے کر استقبال کے لیے باہر آ گئے، اور 3000 فوجی اور تھے جو سپاہی تھے، اور پورا پروٹوکول کہ میں اپنے باپ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا استقبال کروں گا۔ تو جب حضرت یعقوب نے دیکھا تو وہ دیکھا بھی اتنے لوگ، تو حضرت جبریل بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا یعقوب، جب آپ اپنے بیٹے یوسف سے جدا ہوئے تھے اور یوسف ادھر کنویں میں رو رہا تھا اور آپ ادھر رو رہے تھے گھر میں، اس وقت فرشتے بھی رو رہے تھے۔ اب اللہ نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ تم نے یوسف اور یعقوب کے بچھڑنے کا غم کیا تھا، آج جاؤ ان کے ملنے کی خوشی میں بھی شریک ہو جاؤ۔ تو جتنے نیچے یہ ہیں اس سے زیادہ آسمان کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں کہ آج یوسف اور یعقوب کا ملن ہے۔ تو حضرت یعقوب سواری پر تھے، تو کہا جی جبریل امین نے کہ سواری سے اتریے، اتر کر بیٹے سے ملیے۔ تو یہ سواری سے اترے، تو 40 سال چکے گزر چکے تھے۔ حضرت یعقوب نے جبریل امین سے پوچھا ان میں میرا یوسف کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ جنہوں نے شاہی لباس پہنا ہوا ہے اور نوکر نے جن کے سر پر چھتری کا سایہ کیا ہوا ہے، یہ حسین و جمیل آپ کا بیٹا یوسف ہے۔ ادھر پھر جبریل حضرت یوسف کے پاس آئے، کہا جی آپ کے ابا جی آ رہے ہیں، آپ ہی سواری سے اترے، بیٹا اترے باپ کا استقبال کرے۔ تو بیٹا اتر آیا۔ اب جب دونوں آئے تو جبریل امین نے کہا، اس حضرت یوسف کہنے لگے میں پہلے سلام کروں یا میرا ابا کرے؟ انہوں نے کہا جی ابے کو کرنے دے پہلے سلام، کیونکہ ابے کی شان زیادہ ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے مقام اس کا ہے، لہذا یہ مقام آپ اپنے ابے کو دیں، خود سلام میں پہل نہ کرے۔ تو حضرات یہ دونوں باپ بیٹا قریب آ گئے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنی باہوں میں لیا اور خوب جی بھر کے روئے، اور سارے فوجی بھی رو رہے ہیں، فرشتے بھی آسمان کے رو رہے ہیں، حضرت یوسف بھی رو رہے ہیں کہ آج کتنے عرصے کے بعد میرے ابا جی سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ جب یہ خوب ملاقات ہو گئی تو قرآن کہتا ہے کہ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ یوسف کے روبرو ہوئے، آوا الیہ ابویہ، تو آپ نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو، یعنی آپ خود تخت پر تھے تو آپ نے اپنے ابا جی یعقوب کو، اور ماں کون تھی؟ حضرت لیہ بی بی، وہ سکی ماں تو نہیں تھی، یہ تھی سوتیلی، مگر تھی سکی خالہ، خالہ بھی ماں ہوئی اور ابے کی بیوی ہونے کے لحاظ سے بھی ماں ہوئی۔ تو ماں کو بھی اونچا بٹھایا تخت پر، اور ابے کو بھی ایک طرف ابے کو بٹھایا ایک طرف۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، انہیں کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں، اگر اللہ نے چاہا تو تم خیر و عافیت سے امن سے رہو گے۔ ابا جی اب کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، دیکھو قرآن اس کو کتنے مزے سے لے کر ایک بیٹے کا ادب بیان فرما رہا ہے۔ اللہ پھر کہہ رہا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، جب شاہی دربار میں پہنچے تو عَلَى الْعَرْشِ، تو آپ نے اوپر بٹھایا اپنے والدین کو علی العرش، تخت پر، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب یہ بیٹھ گئے اکرام ہو گیا تو پھر حضرت یعقوب بھی نیچے اترے، حضرت لیہ بی بی بھی نیچے اتری، ان کی ماں بھی، اور وہ کتنے بھائی بنے بھائی؟ 11، بولو کتنے؟ 11، 10 بھائی، سوری 11ویں تو یہ خود تھے، کتنے بھائی بنے؟ 10۔ انہوں نے سجدہ کیا، خروا لہو وخروا لہو سجدا، کہ جب یہ پہنچے تو انہوں نے سجدہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟
اس پہ تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے. تو یہ سجدہ تھا اللہ کے شکریہ میں. بعض علماء کہتے ہیں کہ سجدہ اللہ کو کیا رخ یوسف کی طرف تھا. بولو رخ. جیسے ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں اور رخ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف. کعبہ ہمارا معبود ہے. معبود کون ہے؟ جزاک اللہ. بعض علماء تو یہ کہہ کر فارغ ہو گئے، لیکن اکثر علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ سجدہ یوسف کو ہی کیا گیا تھا اور اس سے مراد وہی زمین پر پیشانی رکھنا ہے، لیکن یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیم کا تھا. بولو یہ سجدہ تعظیم کا تھا. اور اللہ تعالی ہماری شریعت اسلامیہ میں تعظیمی سجدہ بھی اللہ کے لیے ہے اور عبادت کا سجدہ بھی اللہ کے لیے ہے. اگر کوئی پیر جعلی کسی مرید کو جھکاتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جناب دیکھو یوسف کو سجدہ کیا گیا ہے بھائیوں نے، تو مجھے کرو. بڑے بڑے ایسے جال پڑے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ بھائی پھر یعقوب نے باپ نے بھی تو کیا تھا نا، تم یعقوب سے بڑے ہو، تو بھی کسی مرید کو کر سجدہ تاکہ حساب برابر ہو جائے. تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری شریعت میں مذہب اسلام میں ہر سجدہ کس کو ہے؟ اللہ کو. ذرا زور سے بولو نا. اللہ کو، صرف اللہ کو. علامہ ابن کثیر نے یہی لکھا ہے کہ سجدہ ابواہ و اخوتہ الباقون وقد كان هذا سائغا في شرائعهم اذا سلموا على الكبير يسجدون له ولم يزل هذا جائزا من لدن آدم الى شریعت عیسیٰ فحرم هذا في هذه الملة وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانہ وتعالی. کہ بھائی اور شریعتوں میں تو یہ جائز تھا مگر ہماری شریعتوں میں سجدہ صرف اللہ کو ہے. اب آپ کو آخری ایک بات بتا دوں بڑی قیمتی. یہ کبھی آپ اپنے بچوں کو لایا کریں نا تو ان کو یہ باتوں کا پتہ چلے. پر کیا کریں، آپ بڑے نہیں آتے، آپ پہلے سنتے پڑھتے ہیں پھر درس سنتے ہیں. مسئلہ بھی بڑی بار بتایا ہے، بعد نہیں آتے. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے 4000 انبیاء علیہ السلام کی خدمت کی ہے. 4000 انبیاء علیہ السلام کی. ان میں سے میں نے 8 باتیں سیکھی ہیں. بولو کتنی؟ نمبر 1، جب تم نماز میں ہو تو دل کی حفاظت کرو. تھک گئے ہو یا اک گئے ہو؟ کی ہویا تم؟ کتنی سونی گل کیتی ہے. جب نماز میں ہو تو کہو سبحان اللہ. غیر کے گھر میں جاؤ تو آنکھوں کی حفاظت کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے بیٹوں کو سکھاؤ بھائی. یہ جب کسی کے گھر میں جانا ہے تو تانگ جھانکے. ہو سکتا ہے کوئی گھر کا دروازہ کھلا ہو، کچن کا دروازہ کھلا ہو، آگے ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، بہنیں بیٹھی ہیں، تو یہ تانگ جھانک جائز ہے. دوسری بات ہوگی جی. تیسری بات، لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو زبان کی حفاظت کرو. تسی تو بہت ہی حفاظت کر رہے ہو نا. نمبر 5، 4 یار، اچھا چلو، ایک تو دل کی حفاظت، دوسرا غیر کے گھروں میں جاؤ تو آنکھوں کی، اور تیسرا لوگوں کی مجلس میں زبان کی حفاظت. اور آگے نمبر 5 اور 6 یہ بات ہے کہ 2 باتوں کو ہر وقت یاد کرنا ضروری ہے. ایک اللہ تعالی اور دوسرا اپنی موت. کتنی ہوگی؟ یہ 2 بتائی ہیں نا، 6 ہو گئی. اب 7 اور 8 سن لو. 2 باتوں کو بھلانا ضروری ہے. بولو 2 باتوں کو. میں کہتا ہوں یاد کر لو نا یار، صرف سننا مقصد نہیں ہے، آپ کو یاد کرا رہا ہوں. 2 باتوں کو یاد رکھو، ایک اللہ تعالی اور دوسرا، اور 2 باتوں کو بھلانا بہت ضروری ہے. نمبر 1، کسی پر جو احسان کیا ہے. بولو کسی پر جو، تو بھول جاؤ بھائی.
آپ غصہ نہ کریں، میں سچی بات کر رہا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کو میں نے دیکھا کہ بہت دنیا آتی ہے ان کے پاس، اور وہ بہت دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں بہت دیتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا بھی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے صحیح آ رہے ہیں، مستحق ہے، یا کچھ فراڈی بھی ہے؟ کہنے لگے فراڈی بھی آتے ہیں، اور میرے بچے مجھے، میرے نوکر کہتے ہیں کہ یہ فراڈی ہے، اس کو نہ دو۔ تو میں ان سے کہتا ہوں چپ کرو یار، میں تو اللہ کو دے رہا ہوں۔ بولو میں تو اللہ کو دے رہا ہوں۔ تو دیکھیے دینا کس کو ہے؟ اللہ۔ تو پھر یاد رکھنا کیوں ہے؟ اللہ یاد رکھے گا نا۔ تو جس پر احسان کیا بھول جاؤ، اور نمبر 2 جس پر احسان کیا وہ تکلیف پہنچائے تو اس تکلیف کو بھی بھول جاؤ۔ بولو اس تکلیف کو بھی۔ اچھا تو بچہ ڈنگ مارے نا اپنا پتر تے لگتا بڑا ہے، بولو مینو تے لگ چکے ہے نا، لگتا بڑا لگتا ہے، صرف جسم تے نہیں لگتا، روح دے وچ اتردا ہے زہر۔ پر اللہ کہندا بھول جاؤ، اللہ کہندا اینو تسی بھول جاؤ، میں نبڑ لاں گا، تسی بھول جاؤ۔ کسی برادری والے پر آپ نے احسانات کی ہوں اور وہ آپ کو ڈسے تو تکلیف اور زیادہ ہوگی کہ میں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بیگم جب خامد کو ڈستی ہے تو اس کو بیچارے کو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو اپنا خون جگر دے کر پال رہا ہے۔ ماں باپ نے تو پیدا کیا، سنبھالنے والا کون ہے؟ خامد ہے۔ بولو نا، ایڈے ڈرے پہ ہو، بولتے بھی نہیں پے ہو بیچارے، ہیں ہفے پہ ہو، سنبھالنے والا کون ہے؟ خامد ہے۔ اس لیے خامد کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدے کی میں اجازت دیتا تو بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ علماء نے یہاں نقطہ لکھا ہے کہ حضور کو پتہ تھا کہ میں نے اجازت دینی ہی نہیں اور سجدہ کسی کو ہونا ہی نہیں، پھر یہ مثال کیوں دی ہے؟ تو جواب دیا علماء نے کہ حضور نے یہ مثال بیان کر کے بیویوں کے سامنے خامد کی عظمت کو واضح کر دیا۔ وہ کہہ دیا دینے خامد کیا نا مجازی خدا، حالانکہ ایسا کہنا جائز ہے کہ بہت گھٹیا جملہ ہے، کوئی مجازی نہیں، سب کچھ اللہ ہی ہے۔ اللہ کا بھی کوئی ڈپلیکیٹ ہو سکتا ہے؟ ہوں بولتے نہیں ہو تو یہ کتنی مطلب اسٹوپٹ بات ہے کہ خامد مجازی خدا ہے، خدا ہی ہے۔ کسی رسول نے بھی یہ کہنا جائز نہیں کہ یہ مجازی اللہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کا کوئی مجاز موجود ہے؟ ہر صفت میں وحدہ لا شریک ہے۔ انہیں آخیا سی مجازی خدا وا، انہیں آخیا میرا بندہ، وہ بھی خدائی دے رتبے تے گئی ہے۔ حضور نے منع فرمایا کہ غلام نو بھی اپنا بندہ، اور یہ شوہر نو کہہ دیے میرا بندہ، یہ کہندا میں مجازی خدا، وہ کہنا میرا بندہ، یہ بھی الو دا پٹھا وہ بھی الو دی پٹھی، نہ یہ بندے دا پتر نکلیا نہ بندے دی دھی نکلی، وہ بھی خدا بنی بیٹھی ہے، یہ بھی خدا نو بے ہاتھ بند ہے۔ تو یہ دونوں لفظ جائز ہے؟ یہ سخت حرام ہیں۔ اگر بیوی کہے میرا بندہ تو صاف کہہ دو میں اللہ کا بندہ۔ یہ کیوں نہیں کہندی کہ میرا سرتاج ہے؟ یہ کیوں نہیں کہندی کہ میرا خامد ہے؟ یہ کیوں نہیں کہندی کہ میرا لباس ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا نا لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہننا، تو اس کا لباس ہے وہ تیرا لباس ہے۔ پر وہ تو سانو بنین بھی مننے نو تیار نہیں۔ لباس سے بڑی اعلیٰ چیز ہے نا، بنیان اندر کی چیز ہے، وہ بنیان بھی ماننے کو تیار ہے، شرٹ بھی ماننے کو تیار ہے نہیں ہے جناب، پر یہ کہہ چھٹے گی ساڈا بندہ ہے۔ چلو بات ختم کریں، آج بات لمبی ہوگی، آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، انہوں نے سجدہ کر دیا۔ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ، جب سجدے سے سر اٹھایا نا تو حضرت یوسف بولے ابا جی یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ یہ میرے اس خواب کی او جو میں نے چھوٹے ہوتے دیکھا تھا، آپ کو بتایا تھا، اور آپ نے کہا تھا بھائیوں کو نہ بتانا، بھائیوں کو تو یہ ہے تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا، میرے پروردگار نے اسے سچا کر دکھایا۔ وقد احسن بی، اور میرا رب اس نے بڑا کرم فرمایا مجھ پر، اذا اخرجنی من السجن،
جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. اس نے بڑا کرم کیا مجھ پر جب اس نے مجھے جیل سے اتنے کھان نو روٹی لوگ جائے تو اوقات ہی بھول جاتا ہے. میرا دادا بھی بڑا امیر سی, ابا بھی بڑا امیر سی, حالانکہ محلے والے نو پتہ ہوتا بھی ابا جی ہوری کیویں دی زندگی گزار گئے نے, پر یا پیسہ آیا اوقات بھول گئے. اور یہ بادشاہ نے اور کی کہہ رہے نے میرے رب نے اس وقت بھی بڑا احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا. بھائی وہ کنویں سے نکالنے والا احسان نہیں تھا؟ ہوں کو بولو ہی نا, پھنسے بیٹھے ہو یا خوش نال بیٹھے ہو؟ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے نکالا کنویں سے وہ بھی احسان تھا یا نہیں تھا؟ اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ بھائی پاس کھڑے تھے. تو بھائیوں کو شرمندہ کرنا ہائے 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 اے جی جدو کسی نے صلح کرو تو پھر ٹھونگا نہ مارو او تو ہے کیتا او تو ہے کیتا, یعنی پہلے ان کی مٹی خوب پلید کرنی ہے پھر کہنا آ جا پھر صلح کر لے. بھائی ہوں کیڑی صلح رہ گئی؟ تو یوسف علیہ السلام کیا ادب بتا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا کہ مجھے جیل سے نہیں ڈالا. اذ اخرجنی من السجن, جب مجھے جیل سے نکالا بڑا کرم کیا. تو کنویں سے نکالنا بھی تو کرم تھا, پر اگر کنویں سے نکالنے کی بات کرتے تو بھائی ڈی ویلیو ہوتے, وہ ڈی گریڈ ہوتے. ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے صرف جیل کا ذکر کیا ہے. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ, اور لے آیا اللہ تمہیں بدوی گاؤں سے نکال کر, صحرا سے نکال کر, وَمِن بَعْدِ, اس کے بعد کے, أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي, کہ ناچاکی ڈالتی تھی شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان. وہ بھی شیطان کو کہا ہے, بھائیوں کو بولو جے ہوندا اپنا تے آپ کہنا تھی تو شیطان نالوں بھی وڈا ہے, تو کوئی بندے والا کام کیتا. اور وہ بھائیوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان وہ نزا سا ڈال دیا تھا, نچاکی ڈال دی تھی, اب وہ بھی اللہ نے ختم کر دی ہے. ان ربی لطیف لمن یشاء, بے شک میرا رب لطف و کرم فرمانے والا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. سبحان اللہ. لطیف لطیف وہ ہوتا ہے جو بغیر مانگے کسی کو کچھ دے دے, بلائے نہ خود چل کے جائے, اگلا مانگے نہ یہ دروازہ کھٹکا کے کہے لے لو. یہ لطیف ہے. جب کوئی اس طرح کا لطف و کرم کرتا ہے تو یقین کیجئے اس کی 7 پشتوں تک اللہ کا بھی لطف و کرم جاری رہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم, سب کچھ وہ جاننے والا ہے اور بڑا حکمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ جتنے اسباق نکلے ہیں, جتنی نصیحتیں نکلی ہیں اور جو میں نے آج بیان کی ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو, آپ کی اولادوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب یہ بیان میرا سید سیف اللہ قادری چینل پر اپلوڈ ہو جاتا ہے تو گھروں میں سنایا کرو بچوں کو. یہ باتیں سنانے والی ہیں, بچیوں کو بھی سناؤ تاکہ وہ اگلے گھروں میں جا کر ان نصیحتوں پر عمل کرے. ہمارے گھروں میں بھی کرے اور اگلے گھروں میں بھی اخلاق ان کے درست ہوں. تو یہ بیان سنا کریں, سنایا کریں. فیس بک پہ بھی آ جاتا ہے اور یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.